إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك لي فيما أعطيت. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے 2 درسوں میں دعائے قنوت کے الفاظ جو وتر کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ایک قنوت وتر ہے اور ایک قنوت نازلہ ہے۔ قنوت نازلہ امت پر عمومی طور پر مصیبت کے حالات آ جائیں یا کسی خاص ملک میں یا کسی علاقے میں مسلمان پریشان ہوں اور عام پریشانیوں سے وہ بڑی پریشانی، تو ایسے وقت میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے جو فرض نمازوں میں باجماعت طور پر امام اور مقتدی مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ امام دعا کرتا ہے، مقتدی اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور قنوت وتر وہ وتر ہے، یعنی وہ دعا ہے جو وتر کی نماز میں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ پڑھی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ لازم نہیں ہے لیکن اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک قنوت وتر واجب ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اس کی وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز سے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اور آپ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، لہٰذا یہ سنت ہے اور مستحب اس کو کہا جا سکتا ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دائماً اس کا اہتمام ثابت نہیں ہے، لہٰذا کبھی اگر نہ بھی پڑھیں تو یہ بھی سنت ہی کے زمرے میں آئے گا کہ کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اس لیے کہ سنت کی اتباع فعل و ترک دونوں میں کی جاتی ہے۔ جو آپ نے کیا کرنا، جو چھوڑا چھوڑنا، جس کو پابندی سے کیا پابندی سے کرنا، اور جس کو جس طرح سے آپ نے ادا کیا اس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اہل علم اس بارے میں لکھا ہے کہ قنوت وتر کا اہتمام اچھی چیز ہے، کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث صحابہ نے وتر کے تعلق سے نقل کی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائماً اس کا فعل ذکر نہیں ہوا ہے۔ تو پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا یہ حدیث کون سی ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائیں کہ میں قنوت وتر میں ان کو پڑھوں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم اہدینی فی من ہدیت، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی انہی میں شامل کر کے مجھے بھی ہدایت دے دے۔ مجھ سے پہلے کتنوں کو تو نے ہدایت دی ہے، تو مجھے بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ وعافنی فی من عافیت، اور مجھ سے پہلے جن لوگوں کو تو نے عافیت سے نوازا، بیماری سے، بے دینی سے انہیں بچایا، محفوظ رکھا، عافیت عطا کی، انہی میں شامل کر کے تو مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، اور مجھ سے پہلے جس طرح تو جن لوگوں کا تو والی بنا، سرپرست، نگراں، محافظ، دوست، تولا
ان کا والی بنا، کارساز بنا، ان لوگوں میں شامل کر کے تو میرا بھی کارساز بن جا، میرا بھی کاموں کا بنانے والا بن جا، میرا بھی محافظ بن جا، میری بھی بگڑی بنانے والا بن جا، میرے بھی مسائل کو حل کر، میرا بھی تو دوست، محاسب اور محافظ بن جا، میرا محافظ بن جا۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں تو میرے لیے برکت عطا فرما۔ 3 کلمات ہم نے دیکھے تھے، پہلی چیز ہدایت، دوسری عافیت اور تیسری ولایت۔ تو یہ 3 چیزیں ہم دعائے قنوت میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جس کا بندہ محتاج ہے دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا مانگنا ہے؟ عافیت بھی دے، صحیح راستہ مل گیا لیکن گمراہی سے بچا، آج صحت دی بیماری سے بچا، تو جسمانی اور قلبی امراض سے میری حفاظت کر، اور ہر قسم کے شر سے میری حفاظت کر کے مجھے عافیت نصیب کر۔ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، عافیت کا ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 3، وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اور تو میرا والی بن جا، میرا کاموں کا بنانے والا، میرا محاسب بن جا، میرا محافظ بن جا، حفاظت کرنے والا۔ تو تیسری چیز جو اللہ سے مانگی جا رہی وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تو میرا والی ہو، اور جسے ہم نے دیکھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں اور ولی سرپرست و نگراں کو بھی کہتے ہیں، جو انسان کے لیے اس کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ان میں اس کے کام آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ۔ اب ہم اس کے آگے جو الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اختصار سے دیکھیں گے، اس لیے کہ آگے رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری دعا رہ جائے اور مہینہ آ جائے، ورنہ باتیں اس میں بہت زیادہ ہیں۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ زیادہ ملنا اصل نہیں ہے، خیر یہ نہیں کہ انسان کو زیادہ ملے، خیر یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس میں برکت ہو۔ اگر زیادہ ملا لیکن بے برکت ہو تو انسان زیادہ پا کے بھی محروم رہتا ہے، لیکن ملا تھوڑا، لیکن وہ تھوڑا کیسے؟ اس میں اللہ کی طرف سے بقا ہو، برکت ہو، منفعت انسان کے لیے ہو تو تھوڑا بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز زیادتی نہیں مانگنا چاہیے، اصل چیز یہ نہیں کہ انسان کو زیادہ مل جائے، ٹھیک ہے زیادتی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، خیر کی زیادتی اچھی بات ہے، لیکن ایسی زیادتی جس میں برکت ہو، اور اگر برکت ہو تو پھر تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے کیا کر؟ مجھ کو برکت عطا فرما۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مصیبتوں سے عافیت، اس کے ساتھ ساتھ خیر میں برکت بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، جو نہیں چاہیے اس سے بچا، اور جو ضرورت میری ہے، جو نعمت مجھ کو تو عطا کرے اس نعمت میں کیا دے؟ برکت، تاکہ وہ میرے لیے کفایت ہو جائے، اس میں میرے لیے کیا ہو جائے؟ کفایت ہو جائے، وہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ برکت کا مقصود کیا ہے؟ تھوڑا بھی ہو تو کافی ہو جائے۔ تو کہا کہ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ۔ تو چوتھا کلمہ اس دعا میں، کل 10 کلمے اس میں ہیں، چوتھا کلمہ اس میں کیا ہے؟ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ۔ اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْبَرَكَةُ هِيَ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَثُبُوتُهُ۔ برکت کیا ہے؟
کہتے خیر کی کثرت اور اس کا ثابت باقی رہنا، خیر زیادہ ہو اور باقی رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو کنواں ہوتا ہے اس کو برکہ کہا جاتا ہے، اتنا ہی رہتا ہے، پانی نکالتے جاؤ پانی پھر رہتا ہے اس کے اندر، کیونکہ نکلتا رہتا ہے اندر سے پانی۔ تو سالوں سال لوگ اس کنویں سے پانی نکالتے رہتے ہیں، جھانک کے دیکھے گا تو دیکھا کچھ اتنا سا پانی، اور کتنے سالوں سے اس میں سے پانی لوگ نکالتے جا رہے ہیں اور ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو برکہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ٹکاؤ، جماؤ، بقا ہوتی ہے۔ اور بھی باتیں اس لفظ سے جڑی ہوئی علماء نے کہی۔ تو برکت کے معنی ہوتے ہیں خیر کی کثرت اور اس کا ثبوت یا اس کی بقا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والبرکۃ مجمع الماء، جمے ہوئے پانی کو برکہ کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ مجمع الماء یتمیز عن مجرى الماء بامرین، الکثرہ، اور کہتے ہیں کہ الثبوت، کثرت اور ثبوت اس میں ہوتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ تو بہتے ہوئے پانی کے مقابلے میں اس کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ بہہ گیا ختم ہو گیا، لیکن وہ جمع ہوا ہے اور لیتے رہو ختم نہیں ہوتا ہے، کنواں ایسا ہوتا ہے۔ ملا علی القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بارک ای اکثر الخیر لی ای لمنفعتی، اے اللہ میرے لیے خیر میں کثرت عطا کر، برکت دے کا مطلب زیادہ خیر دے میری منفعت کے لیے، میرے فائدے کے لیے۔ فیما اعطیت ای فیما اعطیتنی من العمر والمال والعلوم والاعمال، کس چیز میں برکت دے؟ اے اللہ جو کچھ خیر تو نے مجھے دی ہے، عمر میں، مال میں، علم میں، عمل میں، اس میں برکت ہے۔ انسان کو عمل کرنے کے لیے اگر ٹائم ہی نہ ہو، زندگی ختم ہو جائے، تیاری کر سکتا ہے آخرت کی، اس کو وقت چاہیے کام کرنے کے لیے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تو کیا کر سکتا آدمی؟ وقت ہونا چاہیے۔ اس لیے قیامت کے قریب وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، تیزی سے نکل جائے گا۔ آدمی آج بھی کیا بول رہا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ گیا اور پھر آ گیا، دیکھو رمضان کا مہینہ، تیزی سے وقت گزر جائے گا۔ تو وقت میں برکت، وقت میں برکت، پھر مال میں برکت، کیونکہ انسان کی حاجات ہیں، اگر اس کے مال میں برکت نہ ہو محتاج ہوگا دوسروں کا۔ تو چاہے کمائی تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن وہ باقی رہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے، مال میں برکت۔ پھر اس کے بعد علم میں برکت، کہ اگر اس کے پاس علم ہوگا دین اور دنیا کے مسائل آسانی سے حل ہوں گے، کیونکہ معلوم ہے، وہ نہ جائے گا پھر معلوم پڑا غلط ہے، پھر واپس یو ٹرن لو، ٹائم گیا، زندگی گئی، کوشش گئی اور وسائل خرچ ہوئے۔ تو انسان کا علم اسے بہت ساری ٹھوکروں سے بچاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ بہت سارے اعمال کیے، خرچ کیا، معلوم پڑا کہ جہاں خرچ کیا وہ خیر کا کام تھا ہی نہیں، بدعت تھی۔ اب علم نہیں ہونے کی وجہ سے مال اور کوششیں اور وقت سب ضائع ہو گیا۔ تو انسان علم اس کے پاس جانتا ہو اس کے لیے خیر ہے، اے اللہ علم میں برکت دے، زیادہ علم دے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور والاعمال، اور اعمال میں برکت دے، کہ آدمی عمل کرے لیکن اس عمل سے خیر وجود میں آئے اور زیادہ خیر ہو، زیادہ خیر ہو۔ مثلا ایک آدمی پیڑ لگا دیا اور کئی لوگ کھا رہے اس سے، یہ مر بھی گیا لیکن پیڑ باقی ہے، بقا ہے اس میں، برکت ہے اس کے اندر، خیر ہے اس کے اندر، زیادتی ہے اس کے اندر۔ ایک لگا دیا اور سب کے لیے کافی ہو جا رہا ہے، اس کی حسن نیت کی وجہ سے اور بھی اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو ایسی نیکی، ایسا عمل جو عمل میں برکت دے، اس کے فائدے کو بڑھا دے اور اس کے فائدے کو باقی رکھ۔ علم عام کر دیا، لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، مسجد بنا دیا، یا اس طرح کا کوئی بھی کام، اعمال میں برکت ہونا، اللہ ہمارے عمل میں برکت دے۔ تو بندہ اللہ سے برکت کس میں مانگ رہا ہے؟ علم و عمل میں، اور خیر میں برکت مانگ رہا ہے، اور خیر عمر اور مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
اللہ کے ہاں سے برکت ملتی ہے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ اگر برکت چاہیے تو خالی مانگنا نہیں، اس کے اسباب بھی جمع ہونے چاہیے۔ اور دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے ایمان اور دوسرے ہیں تقوی۔ ایک ایمان، توحید والا عقیدہ، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، ایمان، اور دوسرے تقوی، پرہیزگاری، برائیوں سے بچنا، قلب کی سطح پر بھی، زبان کی سطح پر بھی اور عمل کی سطح پر بھی۔ ان کاموں سے بچنا جو اللہ کو پسند نہیں۔ کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا۔ تو برکت آتی ہے دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک ایمان، دوسرے تقوی۔ اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے، آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی شعار بن جاتے، تقوی والے بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آسمان سے بھی، زمین سے بھی۔ آسمان برابر برساتا، زمین برابر اگاتی۔ آسمان و زمین سے برکات کے دروازے ان کے لیے ہم کھول دیتے ہیں۔ کن کے لیے؟ بستی والوں کے لیے۔ کب کھولتے؟ کیا کرتے تو ہم کھول دیتے؟ آمنوا واتقوا، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ایک ایمان اور دوسرے تقوی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھولیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان اور اپنے تقوی کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اتنا جتنا ضروری ہے، اتنا جتنا ضروری ہے۔ تو یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے، 96۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور برکت کس پر آتی ہے؟ شکر پہ آتی ہے۔ جب بندہ شکایت کی بجائے شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انعام میں اس کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے تم کو بتا دیا، جب تمہارے رب نے تم کو خبر دے دی، تم کو بتا دیا کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہاری نعمتیں بڑھائیں گے۔ شکر گزاری پر نعمتیں بڑھتی ہیں۔ شکایت مسائل حل نہیں کرتی، اجر ضائع کر دیتی ہے۔ تو برے حالات میں بھی اللہ کی شکایت کرنا نہیں، برے حالات میں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ برے حالات میں کیا بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعریف کے ہی لائق ہے، شکایت نہیں۔ اللہ کا فیصلہ کبھی عیب ہوتا نہیں۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان اور تقوی برکتوں کے دروازوں کے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسری چیز اور جوڑ دو تو کیا ہے وہ؟ شکر گزاری۔ شکر گزاری، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اللہ کی تعریف کرنا، شکایت نہیں کرنا، تو یہ انسان کے لیے زیادتی اور برکت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے۔ اسی طرح سے سچائی اور امانت داری سے بھی برکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو تاجر ڈیل کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، بیع کرنے والے، ان کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں۔ بیٹھے بیٹھے لینا نہیں لینا، دکان میں کھڑا ہے، لینا نہیں، جانے دو، نہیں لیتا ہوں میں، ارادہ کیا تھا لینے کا لیکن نہیں لیتا،
اس کو اختیار ہوتا ہے کہ جب تک دونوں ساتھ میں ہیں وہ اپنے معاملے کو کیا کر دے، کالعدم کر دے، اپنی رائے بدل لے، اپنا ارادہ بدل دے۔ لیکن ہاں ہو گئی ڈیل اور الگ ہو گئے، اب اختیار نہیں رہا جب تک کہ سامنے والا راضی نہ ہو کہ ڈیل ہو گئی ہماری، ختم، دونوں الگ ہو گئے مطلب ڈیل ہو گئی، اب اختیار باقی رہا رائے بدلنے کا نہیں، جب تک کہ سامنے والا بھی راضی نہ ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اور اگر دونوں بیچنے والا خریدنے والا، پہلے لین دین ہوتا تھا چیزوں سے، اناج دیا تو دونوں کے پاس چیز ہوا کرتی تھی، تو اگر وہ لین دین میں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ سچ بولیں اور اپنی تجارت اور لین دین میں اپنی چیز کی اصل حیثیت کو، حقیقت کو اور عیب کو بتا دیں کھول کے، بھائی میری چیز ایسی ہے، دھوکہ مت کھانا، وہ ایسی نہیں جسے تم سمجھ رہے ہیں، یہ تھوڑی سے کم والی ہے، یا اس میں دیکھو یہ کمی ہے، تو فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی بیع میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ انسان الٹا سمجھتا ہے، چھپانے پہ فائدہ ہوگا، انسان سمجھتا ہے نہیں، فائدہ ہو جاتا ہے، برکت نہیں ملتی، اصل کام برکت ملنے والا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ برکت ملنا، نہ کہ آدمی کا ڈیل پاس ہو جانا، ڈیل پوری ہو جانا، نہیں، فائدہ اصل نہیں ہے، برکت اصل ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی چیز کے عیب کو چھپا جائیں تو ان کی تجارت کی برکت مٹا دی جاتی ہے، اللہ مٹا دیتا، مٹا دی جاتی، کون مٹاتا ہے؟ اللہ مٹاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ سچائی اور خیر خواہی، امانت داری سے تجارت میں کیا ڈالی جاتی ہے؟ برکت۔ لیکن اگر آدمی جھوٹ بولے، دھوکہ دے، تو ایسے آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ تجارت تو چل جاتی ہے لیکن اس کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے کتاب البیوع میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے برکت کے وسائل میں سے گھر میں سلام کرنا، چھوٹا عمل، گھر میں داخل ہوتے ہو کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا، یا بنی، اے بچے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب تو اپنے گھر میں جائیں، گھر والوں کے پاس جائے، گھر میں داخل ہو، گھر والوں کو سلام کر، گھر والوں کو سلام کر، یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ سلام کرنا تیرے اوپر اور تیرے گھر والوں پر برکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو گھروں میں برکت ناریل لٹکانے سے نہیں آتی، گھروں میں برکت کس سے آتی ہے؟ ان اعمال سے آتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جن میں سے ایک عمل کیا ہے؟ سلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کامل سلام ہے، یا کم از کم السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر میں جائیں سلام، گھر سے نکلیں باہر جائیں سلام۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیری ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور کچھ اعمال اس کے لیے ہیں جن کا اہتمام اگر آدمی کرے تو اس کو برکت ملتی ہے۔ تو چوتھی چیز ہم کیا مانگتے ہیں؟ وبارک لی فیما اعطیت، اے اللہ جو کچھ نعمتیں تو نے ہم کو دی ہیں، مجھ کو دی ہیں، ان میں میرے لیے اس میں کیا ڈال دے میرے لیے؟ برکت۔ معلوم ہے کہ برکت بھی مانگنے کی چیز ہے، برکت اصل چیز برکت ہے، چیز نہیں، چیز میں برکت، نیا جتنا ہے اس میں برکت ڈال دے، کافی ہو جائے گا۔ تو برکت ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سلف کی زندگیوں کو دیکھ کے، بعض علماء کی عمریں کم ہے اور اتنا لکھیں کہ پڑھنے کو اتنی عمر ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیسا لکھے ہوں گے؟ آپ کسی کو پڑھنے بولو فٹ فٹ پڑھ لیتا ہو، اس کو لکھنے بولو کتنا سوچتا، تو معلوم ہے کہ لکھنے کو زیادہ ٹائم لگتا، پڑھنے کو کم۔ تو ان کے پاس لکھنے کم ہو کے بھی اتنا لکھے، اور ہمارے پاس پڑھنے کو اتنا ٹائم نہیں، تو کیا تھا ان کی زندگیوں میں، اوقات میں؟ برکت۔
اتنی کم عمری میں کئی علماء کی وفات ہو گئی، لیکن کئیوں کتابیں لکھے ہیں، کئیوں کارنامے ان کے ہیں۔ تو یہ برکت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ڈالتا ہے۔ ہماری بھی زندگی میں مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ برکت ڈال۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، پانچویں چیز کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بچا لے اس چیز کے شر سے جس کا تو نے فیصلہ کیا۔ اے اللہ جس چیز کا تو نے میرے لیے فیصلہ کر دیا اس کے شر سے مجھ کو بچا۔ وقینی شر ما قضیت، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاضاف الشر الی ما قضاہ لا الی قضائہ، اللہ تعالیٰ نے شر کی اضافت جو چیز اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کی طرف کی، اللہ کے فیصلے کی طرف نہیں کی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ کبھی شر والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے لیے شر کا فیصلہ کرتا ہے، یاد رہے گا، سمجھ میں آئے گی بات؟ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے شر کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا وہ فیصلہ شر والا نہیں ہوتا، وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر دے تو اب بیمار ہونا کیا ہے؟ بستر پر پڑا ہے، تکلیف ہے، تو آدمی کو کیا سکھایا گیا؟ وہ اور بیماری مانگے؟ اگر خیر ہوتی تو مانگتا نا، اے اللہ اور بیمار کر، اور بیمار کر، مانگتا آدمی؟ نہیں۔ حدیث میں کیا سکھایا گیا ہے؟ ہم اللہ سے بیمار کے لیے کیا مانگیں؟ بیماری میں اضافے کی یا شفا کی، یعنی اس کو ہٹا۔ تو یہ مطلوب چیز نہیں ہے، اس سے نجات کی دعا ہے۔ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب البأس، تکلیف کو ہٹا دے، بھگا دے۔ رب الناس، اے لوگوں کے رب، اشفی، شفا دے دے، وانت الشافی، شفا دینے والا تو ہی ہے، لا شفاء الا شفاء، تیری شفا کے سوا کوئی شفا ہے ہی نہیں۔ کیسی شفا دے؟ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری ذرہ سی بھی نہیں چھوڑے، تھوڑی بھی بیماری نہیں چھوڑے کہ اندر چھپی ہوئی بیٹھی بیماری پھر آئی واپس، نہیں، ایسی شفا دے کہ پوری بیماری جڑ سے اکھڑ جائے۔ تو بیماری سے نجات کی دعا مانگی جا رہی ہے، بیماری میں اضافے کی، یہ مطلوب چیز نہیں ہے۔ لیکن بیماری فی نفسی ہی، یعنی بیماری انسان کے لیے شر ہے، اسی سے نجات مانگی جاتی ہے۔ لیکن ایک اللہ کا بیماری ڈالنا برا ہے؟ اللہ کا وہ فیصلہ غلط ہے کہ جو کسی کو بیماری کا فیصلہ اللہ نے ڈالا؟ نہیں، اللہ کا فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ بیماری بری ہے، لیکن کسی کو اللہ بیماری کا فیصلہ اس کے بارے میں کرتا ہے تو اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے اللہ کے فیصلے میں جو ہر اعتبار سے شر ہو، اس میں ذرا بھی خیر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے اس میں شر ہوتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا ہر فیصلہ خیر والا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو بیمار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بیمار ہونا اچھا نہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کا گھمنڈ ٹوٹتا، اکڑ کے چلتا ہو، دو آدمیوں کے سہارے چل رہا ہو، تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ بہت بیمار ہوں، اللہ شفا دے دے، میں اچھا ہوا نا تو میں نمازی بن جاؤں گا، اب سدھرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو بیماری انسان کو اللہ کی طرف پلٹاتی ہے، تو بری ہے، تکلیف ہے، اس میں مصیبت ہے، وہ نجات اس سے مانگنا ہے، لیکن وہ بری چیز ہونے کے باوجود اس میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف کیا کرتی ہے؟ وہ لوٹاتی ہے۔ تو ہر اعتبار سے کوئی چیز شر نہیں ہوتی جو اللہ کے فیصلے میں ہو، کچھ نہ کچھ اس میں خیر ضرور ہوتی ہے، تو وہ چیز شر ہوتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ شر ہوتا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا، جہنم خیر ہے کہ شر ہے؟ بہت خیر ہے، چلو جائیں گے جہنم میں، کوئی بولتا نہیں۔ جہنم کو اللہ نے خود کہا کہ برا ٹھکانہ ہے، وساءت مصیرا، برا ٹھکانہ ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔
جانا ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نہیں ڈالتا جہنم میں. سارے انبیاء ڈائریکٹ کدھر جائیں گے؟ جنت میں. کہ وہ بھی کوئی خیر ہے جاؤ اس میں بھی ہے ایسا نہیں. لیکن جہنم کا پیدا کرنا شر ہے نہیں، وہ عدل کا تقاضا ہے کہ انصاف اور عدل کا تقاضا کیا ہے؟ نیک کو انعام ملے، برے کو سزا ملے. تو عدل کیا ہے؟ خیر ہے کہ شر ہے؟ دنیا میں کوئی کورٹ میں ایسا جج ہو، کوئی بھی کیسا ہے، اس نے مارا صاحب میرے کو، تو بھی معاف جا کر. بولے اس نے میری جائیداد لوٹا، بہت رحم والا ہے ایک دم، کہ جائیداد لوٹا ٹھیک ہے تو بھی معاف کر، میں نے تیرے کو معاف کر دیا. جو بھی کیس آتا ایسا کرتا، ایسے جج کو آپ اچھا بولو گے؟ کیا رحم والا جج ہے. وہ کا رحم والا ہے، جو بھی آتا سب کو چھوڑ دیتا، کچھ انصاف ہی نہیں اس کے پاس. کوئی پسند نہیں کرتا اس کو. جہاں رحمت ہے وہیں عدل بھی ہونا چاہیے. کہ جنت اللہ کی رحمت کو بتاتی ہے اور جہنم اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ سزا کے مستحق کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو فی نفسی ہی، اب دیکھیے جہنم اچھی تو ہے نہیں کیونکہ مانگتے نہیں ہم، اللہ جہنم میں بھی ڈال تھوڑے دن کے لیے، بولتا کوئی وہ بنایا نا، وہ بھی تو وہاں بھی جا کے دیکھنا چاہیے نا، کوئی مانگتا دعا میں نہیں چاہیے ہم کو. اللہ تھوڑے دیر کے لیے بھی نہیں جانا ہم کو. وقنا عذاب النار بولتے نا ہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ نے سکھایا نا ہم کو. تو اللہ نے کیا سکھایا؟ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، نہیں جانے کا ادھر. لیکن جہنم کا بنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، بے وجہ نہیں، عبث نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی غلط ہوتا نہیں. اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، اس میں شر نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر شر ڈال دیتا ہے، بیماری ڈالتا، پریشانی ڈالتا، مصیبت ڈالتا. دنیا میں تکلیفیں، شر آتا رہتا ہے. لیکن اللہ کا وہ ڈالنا انسان کے اوپر وہ برا نہیں ہے، وہ صحیح کرتا ہے. وہ جو بھی کرتا کیا ہے؟ صحیح کرتا ہے. جیسے ہم بیمار ہوں تو کیا اللہ کیا تو نے غلط کیا میرے ساتھ، بولتے ہم نہیں. اللہ تو نے جو بھی کیا تیرا فیصلہ صحیح ہے، لیکن مجھ کو بیمار نہیں ہونا ہے، مجھ کو شفا دے دے. تو یہ انسان وہ چیز شر ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ شر نہیں. اس کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شر کسی پہ ڈالتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے، پریشانی ڈالتا ہے، تکلیف ڈالتا ہے، وہ شر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ڈالتا ہے مصیبت، اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. کسی کی پٹائی بھی ہو تو صحیح ہو، غلط نہیں ہے. اور کسی کو انعام ملے تو بھی صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، لبیک و سعدیک، اے اللہ تیری پکار پر میں حاضر ہوں. لبیک و سعدیک، اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل کے لیے میں تیار ہوں. والخیر کلہ فی یدیک، اور خیر سب کی سب تیرے ہاتھوں میں ہے. خیر سب کی سب کہاں ہیں؟ اے اللہ تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں. والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اے اللہ شر کی تجھ سے کوئی نسبت نہیں، شر کو تجھ سے جوڑا جا سکتا نہیں. تیرا کوئی کام شر والا نہیں ہوتا ہے، تو کچھ غلط نہیں کرتا. تو انعام دے تو بھی صحیح، تو سزا دے تو بھی صحیح. تیرا انعام دینا بھی حق، تیرا سزا دینا بھی حق. تیرے کسی کام کی شکایت اور تیرے کسی کام کو عیب نہیں لگایا جا سکتا ہے. اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کسی پر مصیبت بھی ڈال دے تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے. مصیبت غلط ہے، لیکن اللہ کا کسی کے لیے مصیبت کا فیصلہ کرنا وہ فیصلہ غلط نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں. تو یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 771 پر. اس تعلق سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ اپنی قوم سے دعوت دیتے وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. انہوں نے تعارف کرا، کہا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کہا کہ ذرا دیکھا ہے ان کو جن کی تم عبادت کرتے ہو. انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے سے جو پچھلے چلے آ رہے باپ دادا وہ سب کے سب.
جن کی عبادت کرتے تھے ذرا دیکھا ان کے حال کو. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں. یہ جتنے جھوٹے معبود ہیں ان کا اور میرا رشتہ کون سا ہے؟ دوستی کا ہے، دشمنی والا ہے. وہ میرے دوست نہیں ہیں، وہ میرے سب دشمن ہیں. ہاں مگر اللہ رب العالمین نہیں، اس کا میرا معاملہ کیسا ہے؟ دشمنی کا ہے نہیں، دوستی والا ہے. الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے باقی جتنے معبود ہیں سب سے میرا تعلق کون سا ہے؟ دشمنی والا ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے رہنمائی عطا کی ہے، ہدایت دی. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے کہ جس سے مجھے امید ہے، طمع ہے، چاہت ہے، میری لالچ ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کی مغفرت کر دے گا. اب آپ غور کریں، ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام نے دو چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. دو چیزیں کیا ہیں وہ؟ ایک بیماری کا، کھلاتا ہے پلاتا ہے، مجھے پیدا کیا، رہنمائی دی، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. بیمار کون کرتا؟ اللہ. لیکن ادب کی وجہ سے کیا کہا؟ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھیے کتنی یعنی بلاغت ہے اس میں، کتنا ادب ہے اس کے اندر ہے. یہ نہیں کہا وہی مجھے بیمار کرتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے. نہیں، اس سے اچھا کیا ہے؟ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر کمال کا مقام ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہے؟ مجھے شفا دیتا ہے. اور میری چاہت ہے، میری لالچ ہے، مجھے رغبت ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا. تو خطاؤں کی نسبت اللہ کی طرف، وہی مجھ سے غلطی کراتا ہے اور وہی مغفرت کرائے گا. نہیں، کیا کہا؟ اور جب میں خطا میری جو بھی ہے وہ میری خطائیں ہیں، وہ میرا کام ہے. ہدایت کون دیا؟ غلطی کون کر رہا؟ تو عیب کی نسبت کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. اور ہدایت کی رہنمائی کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف. یہ ادب ہے کہ وہ میرے ہیں، میری کمائی ہے. تو اس لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ سب میرے سے غلطی بھی اللہ کراتا، نہیں، بلکہ کیا کہا کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے وہ ایسا ہے کہ مجھے اس بات کی لالچ ہے، طمع ہے، چاہت ہے، رغبت ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کی مغفرت کرے گا. سورہ الشعراء آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک پڑھتے چلے جائیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَسَبَ إِلَىٰ رَبِّهِ كُلَّ كَمَالٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَفْعَالِ وَنَسَبَ إِلَىٰ نَفْسِهِ النَّقْصَ مِنْهَا وَهُوَ الْمَرَضُ وَالْخَطِيئَةُ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے سارے کمالات کی نسبت کی اور اپنی طرف دو چیزوں کی نسبت کی جس میں نقص اور کمی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ بیماری اور خطا. وہ اپنی طرف اس کی نسبت کی، اللہ کی طرف نہیں. تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے. بدائع الفوائد میں انہوں نے بات کہی ہے. تو یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، جو بھی فیصلہ تیرا ہے اس کے شر سے میری حفاظت کر. کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب خیر ہے ہمارے لیے؟ نہیں ہے. تو فیصلہ کون کیا عذاب کا؟ اللہ. اللہ کا بندوں کے لیے عذاب کا فیصلہ کرنا کیا غلط ہے؟ آپ سوچئے، اللہ غلط فیصلہ کرتا کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عدل و انصاف والا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیجتے.
تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے قوم عذاب کی مستحق ہے، تبھی عذاب بھیجتا ہے. کبھی ظلم نہیں ہوتا اس میں، کبھی جہل نہیں ہوتا اس کے اندر. لا علمی کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر اللہ سزا نہیں دیتا. اللہ کا فیصلہ ہمیشہ عدل والا ہوتا ہے، ظلم والا نہیں. لیکن جب اللہ عذاب کا فیصلہ دیتا ہے تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ تو اگر عذاب کا فیصلہ کر بھی دینا مجھے بچا لے. تو تیرے جو فیصلے ہیں جب ان کا نفاذ ہو میری حفاظت کر، اس شر سے جو تو بھیجے مجھے بچا لے. تیرا شر بھیجنا برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے. میں تیری ذات میں کوئی عیب نہیں نکالتا، تیرے فیصلے میں کوئی عیب نہیں نکالتا، میرے کو بچا لے اللہ، مجھ پر شر مت آنے دے. وقنی شر ما قضیت، کہ جو بھی فیصلے تو کریں اس کے شر سے میری حفاظت فرما. یہاں یہ دعا ہے. تو بندے کا حال عجیب ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہ بھاگتا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہاں بھاگتا ہو؟ عجیب حال ہے کہ بھاگ رہا کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے. کہاں بھاگنا چاہیے؟ دور بھاگنا چاہیے، اسی کی طرف بھاگا جاتا، کیونکہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا نہیں. اسی لیے ایک حدیث میں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الصلاح میں، حدیث نمبر 4486، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری. میں کس سے پناہ مانگ رہا ہوں؟ تیرے عذاب سے، تیری ناراضگی سے. کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ تیری. اے اللہ تو ہی مجھے اپنے غصے سے بچا، تو ہی مجھے اپنے عذاب سے بچا. تیرا عذاب آئے تو ہی مجھ کو بچا. اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دے سکتا ہے نہیں، تو اللہ ہی دے سکتا ہے، اور وہ رجوع کے نتیجے میں، توبہ کے نتیجے میں ملتی ہے. تو وہ اعوذ بک منک، تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں میں فیصلہ شر نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی شر کا فیصلہ بھی بندے کے لیے ہوتا ہے. بندہ اللہ سے ہمیشہ اس شر سے حفاظت مانگتا رہے. اے اللہ میری حفاظت کر ہر قسم کے شر سے. نمبر 6، انک تقضی ولا یقضی علیک، اس لیے کہ اے اللہ انک تقضی ولا یقضی علیک، اے اللہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تجھ پر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. کائنات میں کس کا فیصلہ چلتا ہے؟ اللہ کا. اللہ پر کسی کا فیصلہ چلتا نہیں. سب پہ کس کا فیصلہ چلتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے، لیکن اللہ پر کسی کا فیصلہ نافذ ہوتا نہیں. تو اس میں اب یہ دعا کے کلمات نہیں ہیں، ابھی کیا ہے؟ یہ اقرار ہے. یہ اس کو ہم کہیں گے کہ پچھلے جتنے کلمات تھے وہ کیا تھے؟ وہ دعا کے کلمات تھے. وقینی شر ما قضیت، یہاں تک کہ دعا تھی. فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اب یہ دعا نہیں ہے، یہ خبر ہے. اس لیے کہ اے اللہ انک تقضی، بعض روایت میں فإنک تقضی بھی ہے کہ اے اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تجھ پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کسی کا فیصلہ تیرے اوپر نہیں چلتا، تیرا فیصلہ سب پہ چلتا ہے، پوری کائنات میں تیرا فیصلہ چلتا. اب یہاں کیا بولنا؟ تو اب قوم کیا کرتی؟ سب پہ آمین 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 بولتی. آمین نہیں بولتی اس پر آمین بولا جاتا ہے نہیں. بعض علماء نے کہا خاموش رہیں، وہ سچی بات بول رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے تو صحیح بات بول رہا ہے، چپ رہے. بعض علماء نے کہا سبحانک کہے، یا اس طرح کے کلمات کہے کہ جس میں ہاں کا جملہ ہو. وہ مانگ نہیں رہا ہے، وہ بول رہا ہے. تو آمین کب بولا جاتا ہے؟ جب مانگ رہا ہے. تو اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان ہو رہی ہے، تو اس میں بعض علماء نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ سبحانک، یا اس طرح کے کلمہ بولنا چاہیے. ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ آمین 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 ہر چیز پہ کہنے لگے، ڈانٹ دیا نماز کے بعد. کہا کیا حال ہے تم لوگوں کا؟ جب بھی میں دعا نہیں کر رہا تبھی بھی آمین بولتے ہو. تو ڈانٹا ان کو. تو ہر کلمے پر آمین بولنا نہیں ہے، دعاؤں پر آمین بولنا ہے. اب ہم کو تو معلوم نہیں کب دعا پڑھ رہا اور کب کیا بول رہا، کچھ معلوم نہیں.
باقی سب معلوم ہے ہم کو، لیکن یہ معلوم نہیں کیونکہ ٹائم نہیں اپنے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ دعائے قنوت میں کیا پڑھ رہا، کیا مطلب ہے اس کا۔ تو دیکھیں جہاں جہاں دعائیں ہیں وہاں آمین بولی جائے گی۔ تو انک تقضی ولا یقضی علیک، اے اللہ تجھ پر تو فیصلہ کرتا ہے، تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا کہ اللہ کا فیصلہ آیا اور کسی نے واپس سے لوٹا دیا اللہ کے فیصلے کو، نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ ہی چاہے تو اللہ کا فیصلہ واپس لوٹایا جا سکتا ہے کہ اللہ عذاب ڈال رہا ہے، بندہ دعا کرے اللہ بچا لے مجھ کو، پھر اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کے اکرام میں اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے اپنا فیصلہ بدلتا ہے۔ زبردستی اللہ کو کوئی فیصلہ لوٹا سکتا نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر احسان کرتے ہوئے اپنا فیصلہ بدلتے ہیں کہ عذاب آیا لیکن بندے نے اللہ سے دعا کی اللہ بچا لے، طوفان آیا، زلزلہ آیا، اے اللہ بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بچا لیتا ہے، اس کی دعا کی برکت سے۔ اسی لیے حدیث میں کیا آیا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز لوٹاتی نہیں سوائے دعا کی۔ دعا حکم نہیں ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دعا قبول کر کے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ بیماری کون ڈالا؟ اللہ۔ لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ بس ہوگا میرے کو نہیں ہو رہا برداشت، ہٹا لے بیماری کو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی محض دعا کی بنیاد پر بیماری ہٹا دیتا ہے۔ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں، دوا کچھ بھی نہیں، اللہ ہٹا دیا۔ تو اللہ کے فیصلے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے۔ ہاں اگر ہے تو کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں کہ بندہ دعا جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی دعا کی وجہ سے اپنے فیصلے کو کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی لوٹا سکتا ہے، پلٹا سکتا ہے نہیں۔ تو یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، وهم يسألون، بلکہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کا کوئی محاسبہ کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ سب کا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی حساب نہیں لے سکتا ہے کہ کیوں کیا بتا، اللہ کو کر سکتا کوئی؟ وہ مالک ہے۔ اللہ سب کا حساب لے سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ باقی سب اللہ کی مملوک ہے، بندے ہیں اس کی، سب اس کے غلام ہیں۔ مالک اپنے غلام سے حساب لے سکتا ہے، غلام مالک سے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے، اللہ کا فیصلہ سب پر چلتا ہے۔ تو ہم اس لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ تو اگر کسی کو معاف کر دے تجھ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، تیرا کوئی محاسبہ نہیں کر سکتا، تیرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ کہ اللہ نے کسی کو معاف کر دیا اور سب نے مل کے واپس سے اس کو جہنم میں پہنچا دیا، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو بھی ارادہ کرے کر گزرنے والا، ایسا ہے وہ، اس کے فیصلوں کو کوئی پلٹا لوٹا سکتا ہے نہیں، کہ وہ چاہ رہا ہے کچھ کرے اور یہاں سے سب اپوزیشن جا رہا ہے اس کو تو وہ نہیں کر پا رہا، ایسا ہے نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ کسی کے لیے موت کا فیصلہ کریں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کسی کے لیے زندگی کا فیصلہ کریں کوئی مار نہیں سکتا اس کو، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، پھر آگے 7واں کلمہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اے اللہ تو جس کا کارساز ہو جائے
تو جس کا دوست ہو جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور تو ولا یعز من عادیت، اور تو دشمن ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، اس کو عزت مل سکتی نہیں، آخرت میں بالیقین نہیں، دنیا میں وقتی طور پر کسی کو مل جاتی ہے، دائمی نہیں۔ تو انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، کہ اللہ تو جس کا ساتھی ہو جائے، تو جس کا کارساز ہو جائے، تو جس کا دوست ہو جائے، جس کا محافظ ہو جائے، انہ لا یذل من والیت، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، ولا یعز من عادیت، اور جس کا تو دشمن ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اور جس کا اللہ محافظ ہو جائے اس کو عزت ملتی ہے، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے اس کو ذلت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہیے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو عزت کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ ذلت کہاں سے آتی ہے؟ فیصلے کہاں سے آتے ہیں ذلت کے؟ وہاں سے آتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو دیکھ کے ایک مرتبہ کہا الا ترون ها هنا، دیکھتے کہ نہیں یہاں، ان الامر من ها هنا، فیصلہ وہاں سے آتا ہے۔ کہاں سے؟ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سارا فیصلہ ادھر سے آتا ہے، کامیابی کا، ناکامی کا، عزت کا، ذلت کا، بیماری کا، شفا کا، خوشی کا، غم کا، سارے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان۔ یقین بن جائے گی مومن کا، یہ دل کا یقین ہو جائے فیصلے وہاں سے آتے ہیں، پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا، یہ بابا وہ بابا، یہ درگاہ وہ درگاہ، نہیں، فیصلے وہاں سے آتے ہیں۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، خوشی غم، راحت تکلیف، سب فیصلے ادھر سے آتے ہیں۔ تو فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت، غلبہ، قوت، قدرت، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس بات کو منافقین نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عزت اللہ کے لیے، عزت کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اللہ جس کو عزت دے اس کو عزت ملتی ہے۔ سب سے زیادہ مستحق کون ہے بندوں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد اہل ایمان، کیونکہ آپ کے ذریعے سے ان کو ہدایت ملی، آپ کے ذریعے سے معلوم پڑا ان کو نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ تو عزت کس کے لیے ہے؟ خاص اللہ کے لیے۔ پھر اللہ جس کو عزت دے، رسول، اور پھر رسول کے ماننے والے، ایمان والے، عزت ان کے لیے ہے۔ معلوم ہے کہ عزت کا مدار ایمان پر ہے، پیسے، نسب، خوبصورتی نہیں، سیاست نہیں، ڈگری نہیں، عزت کا مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ غریب سے غریب آدمی، ان پڑھ آدمی، لیکن ایمان والا ہے، وہ عزت دار ہے، بڑے سے بڑے پروفیسر، مالدار اور کروڑ پتی کے مقابلے میں۔ عزت ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے اللہ کے ہاں۔ تو ہم کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں ایمان میں کمی تو نہیں، کہ ہم اللہ کی طرف سے ذلت کے شکار کیوں ہیں، کہیں ہمارے ایمان ہی میں تو کمی نہیں ہے۔ تو کہا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ المنافقون میں آیت نمبر 8 میں اللہ نے بات کہی۔ اسی طرح سے نمبر 8 تبارک ربنا وتعالیت، دو باتیں اس میں ہیں۔ 8واں جملہ کیا ہے؟ تبارک ربنا، اے اللہ تو بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ سے ہم برکت مانگ رہے تھے نا،
وبارک لی فیما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو نے عطا کیا اس میں کیا دے؟ برکت۔ کیوں؟ تبارک ربنا، اے اللہ تو ساری برکتوں والا ہے، تیرے پاس ہر چیز کی طرف سے کیا، ہر خیر میں کیا ہوتی ہے؟ برکت۔ برکتوں والا کون ہے؟ کثرت سے عطا کرنے والا، کثرت سے دعاؤں کا سننے والا، کثرت سے مغفرت کرنے والا، کثرت سے رہنمائی دینے والا، خوب 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 اللہ کے پاس سب ہے۔ ہر سال بارش برستی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اناج اگتا ہے، اولاد ہوتی ہے، رزق ملتا ہے، بار 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 کثرت سے ہوتا رہتا ہے۔ تیرے پاس برکت ہی برکت ہے، کمی نہیں ہے۔ وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، پیدا ہوتا رہتا ہے، وہی انسانیت ہے، اولاد ہوتی رہتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب اللہ کے پاس سے برکت ہوتی رہتی ہے۔ تو تبارک ربنا، اے ہمارے رب تو بڑی برکتوں والا ہے۔ وتعالیت، وتعالیت، اور تو بہت اونچا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ برکتوں والا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ اونچا ہے۔ دونوں اللہ کے اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے بارے میں دو باتیں ہیں، ساری برکتیں کس کی طرف سے آتی ہے بابا؟ ہاں برکت آتی ہے کہ بھائی اودی لے کے اس کے گلے میں باندھ دیں گے، ناڑا باندھ دیں گے، برکت آئے گی گھر میں، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ برکت ڈالنے والا کون ہے اس کے اندر؟ اللہ۔ کوئی برکت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ تبارک ربنا وتعالیت، اور تو بہت اونچا ہے، اللہ کے لیے علو ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کی جو سب سے اونچا ہے، وہ پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، خوبیوں میں سب سے اونچا ہے۔ سبحانک میں کیا ہے؟ پاکی ہے عیوب سے۔ سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، اس کی پاکی بیان کر۔ کون سے رب کی؟ کس کی؟ جو سب سے اونچا ہے، تو عیوب سے پاک، خوبیوں میں سب سے اعلیٰ، اس جیسا کوئی نہیں خوبیوں میں، اس کے جیسا علم نہیں، اس کی جیسی رحمت نہیں، اس کی جیسی مغفرت، اس کی جیسی عطا کسی کی نہیں۔ وہ جیسا جانتا ہے، جیسا عطا کرتا ہے، جیسا دیکھتا ہے، سنتا ہے، جیسا فیصلے کرتا، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی صفت میں کوئی اس کے برابر نہیں، اس جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی سجدے میں جا کے کیا بولتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ 8واں جملہ ہے۔ نمبر 9، لا منجا منک الا الیک، بعض صحابہ سے یہ بھی مروی ہے، بعض دعاؤں میں یہ بھی مروی ہے۔ لا منجا منک الا الیک، اے اللہ کوئی نجات کی جگہ نہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں، کوئی نجات کا ذریعہ سبب نہیں سوائے تیرے۔ تیرے پاس ہی ہم کو نجات مل سکتی ہے، تیری پناہ میں آ کے ہی نجات مل سکتی ہے، پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ پناہ اگر مل سکتی ہے تو تیری طرف سے مل سکتی ہے، تو ہی بچا سکتا ہے۔ لا منجا منک، تیرے عذاب سے پناہ کہیں اور نہیں، تیرے ہی پاس مل سکتی ہے۔ اس لیے انبیاء کے قوموں سے کیا کہتے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، دوڑو کہاں؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کدھر دوڑو؟ اللہ کی طرف دوڑو۔ کفر چھوڑ کے ایمان کے ساتھ، شک چھوڑ کے یقین کے ساتھ، انکار چھوڑ کے اقرار کے ساتھ، گناہ چھوڑ کے توبہ کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ اس کی طرف دوڑو۔ تو کہا لا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیری۔ یہ ابن مندہ نے اپنی کتاب التوحید میں یہ روایت ذکر کی، جس میں یہ ٹکڑا ہے، اور حدیث نمبر ہے 338، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا، لا منجا، منجا نجات سے بنا ہوا ہے، نجات کا کوئی اور ٹھکانہ، سبب، ذریعہ نہیں، کوئی نجات کا رستہ نہیں سوائے تیرے، تجھ سے کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے تیرے عذاب سے سوائے تیرے، تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس میں مانگنا چاہیے۔ اور 10واں جملہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجا جائے اس دعا کے اخیر میں۔
वसल्लल्लाहु अला नबी, या इन कलिमात से या जो भी पूरा दुरूद है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए। अब्दुल्लाह इब्न हारिस कहते हैं अन्ना अबा हलीमता मुआदन काना युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कुनूत। तहक़ीक़ फ़ज़्ल सलात अला नबी में शेख अल-अलबानी ने कहा कि यह हदीस सही है, हदीस नंबर 107 है। कहते अबू हलीमा एक सहाबी हैं जिनका नाम मुआज़ था, कुनियत क्या थी? अबू हलीमा। उनके बारे में अब्दुल्लाह इब्न हारिस कहते हैं काना युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कुनूत, वो कुनूत में, दुआए कुनूत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी पढ़ा करते थे। तो मालूम ये हुआ कि सहाबा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआए कुनूत में दुरूद पढ़ना भी साबित है, दुरूद भी पढ़ना चाहिए। तो ये भी इससे मालूम होता है, और जो भी छोटा दुरूद जो भी हमको याद है हम उसको पढ़ें। तो सलात पढ़ना ये हदीस में आया है, सहाबा से आया है। तो कुनूत के आखिर में सलात भी पढ़ा जा सकता है, और भी रिवायतें इस बाब में हैं, लेकिन इख्तिसार के सबब मैंने उसको ज़िक्र नहीं किया। तो ये 10 जुमले इसमें हैं, 10 जुमले हैं जिनका एहतमाम हमको करना चाहिए, और उसके माना हमको मालूम होना चाहिए। हिस्नुल मुस्लिम या इस तरह की जो भी किताबें हैं इनमें जुमले मौजूद हैं। उस दुआ को याद करें और उसको पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाएँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने वाला बनाएं, वितर की नमाज का एहतमाम करने वाला बनाएं। अगर मुमकिन हो अल्लाह तौफ़ीक़ दे, तहज्जुद की तौफ़ीक़ हमको सबको दे। अल्लाह ताला हमको तहज्जुद पढ़ने वाला बनाएं और उसके आखिर में वितर पढ़ने वाला बनाएं, और ये दुआ सही ढंग से पढ़ने वाला बनाएं, सोच समझ के, जान के, कैफियत के साथ में। और सुन्नत ये है कि इस दुआ को रुकू से पहले पढ़ा जाए, और ये भी मुस्तहब है और जायज़ है कि रुकू के बाद में पढ़ा जाए। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रुकू के बाद पढ़ना भी साबित है। तो चाहे रुकू से पहले पढ़ें, रुकू के बाद पढ़ें, कोई हरज नहीं, लेकिन रुकू से पहले पढ़ना ज़्यादा बेहतर, इसलिए कि क़ुव्वत उसमें ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाएँ। ये दुआ कुनूत के कलिमात थे जिसके माना हमने सीखे, और घर जाकर उसको याद करने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना करीब है, 1 महीना बच गया अभी बस मुश्किल से। तो उस महीने में जब पढ़ेंगे तो हमको मालूम हो, इधर उधर किधर भी आमीन नहीं बोले हम, बल्कि जान के बोले कि कहाँ आमीन बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाएँ। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।